سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی مجلس میں وطن عزیز پاکستان جو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے نقشے پر ایک بہت بڑی نعمت ہے اور کاغذی رپورٹ کے مطابق 14 اگست 1947 کو یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی، اس حوالے سے مختصراً چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیو دوستو، انسانی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اسے اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں اس کا بچپنا گزرا، جہاں اس کے آباء و اجداد نے وقت گزارا، ان گلی کوچوں سے، ان دروں دیوار سے، اس علاقے سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور اس بات کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جاتا ہے، ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جو اپنے آبائی علاقوں سے نکل کر کراچی شہر میں روزگار کے حوالے سے آتے ہیں تو جب یہ لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی خوشی ایسے ہوتی ہے گویا آج عید کا دن ہے، اور پھر جب یہ لوگ اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کر یہاں سے جاتے ہیں تو جیسے جیسے اپنے علاقے کے قریب ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کی خوشی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ خوشی کیا ہے؟ یہ خوشی اپنے اس علاقے کی مٹی سے محبت کی علامت ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے اور کوئی بھی انسان اپنی اس خوشی کو روک نہیں سکتا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا انسان تو انسان ہے، یہ جو جانور ہیں یہ جانوروں کو بھی اپنے علاقوں سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کسی جانور کو 2-4 وقت کھانا رکھیں اس کے سامنے تو پھر وہ آپ کا در نہیں چھوڑے گا، آپ کا در بھی نہیں چھوڑے گا اور آپ کے در پر کسی اور کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو جانوروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فطرتاً اس محبت کا مادہ رکھا ہے کہ انہیں بھی اپنے علاقوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ وطن عزیز پاکستان تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے محبت تو ہمیں ہونی ہی چاہیے، اور وطن سے محبت کا ہونا یہ کوئی خلاف شرع امر نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو عصبیت کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں، وطن سے محبت ہماری شریعت نے منع نہیں کیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو میں نے ابھی خطبے میں بھی پڑھی، بڑی بہترین بات اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سمجھائی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے مسکن سے، اپنے وطن سے محبت کو منع نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ یہ وطن کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ نہیں جانی چاہیے، یعنی اللہ، اس کے رسول اور جہاد کی محبت زیادہ ہو، وطن کی محبت کم ہو، لیکن ہو صحیح، محبت سے منع نہیں کیا۔ تو میرے مسلمان دوستو، وطن عزیز پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے نقشے پر ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا حاصل ہو جانا یہ ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وطن عزیز پاکستان کے باسی ہیں جو وطن عزیز پوری دنیا کے مسلمانوں کی سربراہی کا عمل کر رہا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، وطن سے محبت یہ ایک فطری عمل ہے، اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ جب اگر تمہارے وطن پر کوئی غیر حملہ آور ہوتا ہے تو تم اپنے وطن کا دفاع کرو اور تم ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو جو تمہارے وطن پر حملہ آور ہو کر تم سے تمہارا وطن چھیننا چاہتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، میں آپ کو اس پر دلیل بھی دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب بیان کیا ہے۔ کون سا خطاب؟ وہ خطاب جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔
تو فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب ان کی قوم آزاد ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا. اللہ تعالیٰ نے اس خطاب کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے. فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. اے میری قوم، اس ارض مقدس بیت المقدس شام کے اندر داخل ہو جاؤ جو تمہارا علاقہ ہے، جس علاقے پر غیر قابض ہو چکے ہیں وہاں داخل ہو اور اپنا وطن ان سے حاصل کرو. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اس وطن کے حصول کے لیے جب تم جاؤ گے تو پیچھ پھیر کر واپس مڑ کر نہ آنا. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر ایسے آ گئے تو تم خسارے کے ساتھ واپس آنے والے ہوگے. اس آیت مبارکہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو خطاب کیا وہ کیا ہے کہ ان کی قوم جو دراصل شام کے باسی تھے، ہجرت کر کے مصر آئے تھے، تو جب یہاں فرعون سے نجات مل گئی تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ واپس جس علاقے سے تم آئے ہو، جو تمہارا وطن ہے، جہاں آج غیر قابض ہیں، ان سے لڑ کر اپنا وطن دوبارہ حاصل کرو اور واپس مڑ کر اس طرف نہ آنا. تو میرے مسلمان دوستو، وطن سے محبت ایک فطری عمل ہے. اس فطری عمل کے نتیجے میں اگر کوئی ہمارے وطن پر حملہ آور ہوتا ہے تو وطن کا دفاع ہم میں سے ہر ایک پاکستانی پر لازم ہے کہ اپنے وطن کا دفاع کرے. نمبر 2، وطن عزیز پاکستان، یہ جس کا جو بھی وطن ہے اس سے محبت یہ ایک فطری عمل ہے. اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لو اور جا کر حجاز مقدس میں چھوڑاؤ، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیوی اور بچے کو لیا اور لے جا کر حجاز مقدس میں چھوڑائے، جب چھوڑ کر واپس ہونے لگے اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی ہیں. وہ دعائیں کس کے لیے مانگی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کے لیے مانگی ہیں. پتہ چلا وطن سے محبت یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اس مختصر سے 2 افراد پر مشتمل خاندان کو حجاز مقدس پر چھوڑ کر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. قرآن پاک میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سب سے پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. پتہ چلا اپنے وطن، اپنے شہر کے لیے امن کی دعا کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے اور انبیاء کا طریقہ ہے. اور کسی چیز کے لیے امن کی دعا کرنا یہ اس سے نفرت کی وجہ سے نہیں ہوتی، محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو پتہ چلا وطن سے محبت کرنا یہ بھی انبیاء کا شیوا ہے. اور صرف یہی نہیں، اسی رکوع میں جب آگے چلیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس وطن کے لیے 2 دعائیں اور مانگی. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے آپ کے حکم پر اپنے اس مختصر سے خاندان کو احترام والے گھر کے قریب چھوڑ آیا ہوں، اور یہ احترام والا گھر ایسی سرزمین پر واقع ہے جو ذی زرع ہے، بیابان ہے، چٹیل میدان ہے، کچھ ہے ہی نہیں. انسان تو درکنار کوئی اور جاندار بھی وہاں نہیں بس رہا. ایسی جگہ پر اللہ آپ کے حکم پر چھوڑ آیا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. ایک دعا یہ کی کہ اللہ ہے تو بیابان، جنگل، ویران، چٹیل میدان، کچھ اگنے کے قابل نہیں، رہائش کا کوئی طریقہ کار نظر نہیں آ رہا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی ہیں، دعا مانگی
اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف متوجہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ایسا قبول لگایا، قبولیت کی مہر لگائی کہ وہ دن ہے اور آج کا دن اور قیامت کا دن ہوگا کہ جو بھی مسلمان جس کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی موجود ہے، اس کے دل کے اندر یہ چاہت، یہ ولولہ اور یہ جذبہ ہر وقت رہے گا کہ وہ کون سی گھڑی آئے کہ میں اس شہر جا پہنچوں، وہ کون سی گھڑی آئے کہ میں ان مقدس مقامات کو جا کر دیکھوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے جو آج ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ چاہت ہے کہ میں اس شہر میں پہنچ جاؤں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا اس شہر کے لیے کیوں مانگی؟ اس لیے کہ انہیں اپنے وطن سے محبت تھی، اس لیے کہ انہیں اپنے وطن سے محبت تھی۔ ایک دعا مانگی کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے، دوسری دعا مانگی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے اللہ وہاں کوئی کھانے پینے کا مجھے کوئی ذریعہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن انہیں رزق پہنچا، ہر قسم کا پھل وہاں انہیں پہنچا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ حرمین چلے جائیں، آپ گرمی کے موسم میں چلے جائیں، آپ کو ہر قسم کا پھل سردی کا بھی ملے گا، سردی کے موسم میں چلے جائیں آپ کو ہر قسم کا پھل گرمی کا بھی وہاں ملے گا۔ تو میرے مسلمان دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا نتیجہ اور خلاصہ وہ ایک بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں اپنے اس شہر اور وطن کے لیے مانگی ہیں، یہ وطن سے محبت کی وجہ سے مانگی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وطن عزیز سے محبت کریں۔ نمبر 3، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی۔ جب حضور علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے انتہائی تنگ کر دیا اور حضور علیہ السلام مجبور ہو گئے اپنے اس شہر کو چھوڑنے پر، اور جب ہجرت کرنے لگے حضور علیہ السلام نے اس ہجرت کرتے وقت جب شہر کے ایک کنارے پر پہنچ گئے تو پیچھے مڑ کر جب اپنے شہر کی طرف دیکھا تو تاریخی جملے کہے محدثین نے حضور علیہ السلام کے ان تاریخی جملوں کو قلم کے نیچے لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے شہر مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شہر مکہ، تو کس قدر پاکیزہ ہے، تو کس قدر پاکیزہ ہے، اور اے شہر مکہ مجھے تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے، مجھے تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر تیرے یہ شہر کے رہنے والے باسی مجھے یہاں نکلنے پر مجبور نہ کرتے، میں کسی اور شہر کو اپنا مسکن نہ بناتا، میں کسی اور شہر کو اپنا مسکن نہ بناتا۔ میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ السلام کی یہ دعا اور اپنے شہر کو یہ مخاطب کر کے خطاب کرنا، یہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے جہاں ہم رہتے ہیں۔ آخری بات میرے مسلمان دوستو، وطن سے محبت کا ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ کسی کا کسی وطن سے نسبت کا ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ میں پاکستانی ہوں، مجھے پاکستان سے محبت ہے لہٰذا میں کامیاب ہوں، نہیں۔ کوئی ہندوستانی ہے اور اسے اپنے ہندوستان سے محبت ہے اور وہ کامیاب ہے، نہیں۔ کوئی عرب ہے، اسے عرب سے محبت ہے، سعودی عرب سے محبت ہے اور وہ کامیاب ہے، نہیں۔ کوئی افغانی ہے اور اسے اپنے افغانستان ملک سے محبت ہے اور وہ کامیاب ہے، نہیں۔ یہ وطن سے محبت، وطن کی طرف نسبت، یہ انسان کا تعارف اور پہچان ہے۔ کامیابی انسان کی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر وہ تقوی بنگلہ دیش کے رہنے والے ایک چھوٹے سے مسلمان کے اندر پایا جاتا ہے لیکن سعودی عرب کے شیخ کے اندر نہیں پایا جاتا، بنگلہ دیش کا وہ مسلمان کامیاب ہے، سعودی عرب کا شیخ ناکام ہے۔ میرے مسلمان دوستو یاد رکھیے، یہ وطن سے محبت
ہونی چاہیے، لیکن وطن سے محبت کو کامیابی کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ کامیابی کی علامت تقوی ہے، اور تقوی ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لہٰذا دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، دنیا کے کسی کونے کے اندر ہوں، کسی ملک سے وابستہ ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں ان سب سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وطن سے محبت ہو تو اپنے وطن عزیز پاکستان سے ہونی چاہیے۔ میرے مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک بہترین سرزمین پاکستان کے نام سے دی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہر سال 14 اگست آتا ہے، گزر جاتا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، 14 اگست کو ہم نے جشن آزادی کا نام دیا، جشن نہیں، یوم تشکر کا نام دینا چاہیے اسے، کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے، اور ہم ایک آزاد مملکت کے اندر آزادانہ طریقے پر اپنے دینی مسائل، اپنے دینی عبادات، اپنے مذہبی معاملات کو حل کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یوم تشکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان یوں ہی پلیٹ میں رکھا رکھی ہمیں نہیں ملا، اس کے پیچھے ہمارے اکابر نے ڈھیر ساری قربانیاں دی ہیں۔ آپ 1947 کی اخباری رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جب ہجرت کر کے مسلمان ہندوستان سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، اس ہجرت کے دورانیے میں 70,000 ہماری ماؤں بہنوں کی صرف عزتوں کو لوٹا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کے گودوں سے لے کر دیواروں پر پٹک کر شہید کیا گیا، وہ الگ ہے، اور وہ الگ داستان ہے کہ جب ہندوستان سے ٹرین چلی اور پاکستان پہنچی تو راستے میں جہاں جہاں سے گزری، پٹری کے ہر ذرے کے اوپر مسلمان کے خون سے رنگین تھا، یہ الگ داستان ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ وطن عزیز پاکستان اکابر کی بے انتہا قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اب اگر ہم اس آزادی پر بے راہ روی کا شکار ہو جائیں اور گانے باجے اور جو ہے نا بےہودہ لباس اور بےہودہ قسم کی حرکات کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیں، تو میرے مسلمان دوستو، یہ آزادی کی خوشی نہیں بلکہ یہ ناشکری کہلائے گی، اور ہو نہ ہو اللہ نہ کرے ہمارے ان حرکات کی وجہ سے ہم سے یہ نعمت چھن نہ جائے۔ میرے مسلمان دوستو، میں 2 پیغام دے کر آج کی اس مجلس سے آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں۔ پہلا پیغام، ہمارے اس وطن سے ہمیں محبت بھی ہے، لیکن میرے مسلمان دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے، اس فضا سے نفرت کی بو آ رہی ہے، اور وہ نفرت کی بو غور کیجئے گا اس سرزمین سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ نفرت کے نعرے لگا رہے ہیں نا، سرزمین سے نفرت نہیں ہے، پالیسی سازوں کی غلط پالیسیوں سے نفرت ہے۔ ہم نے وطن عزیز حاصل کیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، مقصد یہ تھا کہ یہاں مساجد محفوظ رہیں گی، مدارس محفوظ رہیں گی، دینی احکامات، دینی معاملات، مذہبی روایات ہم آزادانہ طریقے سے کریں گے۔ لیکن آج ہو یہ رہا ہے کہ سینما گھروں کو اجازت دی جا رہی ہے، شراب خانوں کو لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن مساجد کو رات کے اندھیروں میں شہید کیے جا رہا ہے، مدارس کو قید و بند کیے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، میرے اس الفاظ کو نوٹ کیجئے کہ آج اگر ہمارے معاشرے میں وطن سے نفرت کی فضا پیدا ہو رہی ہے تو یہ وطن سے نفرت نہیں ہے، پالیسی سازوں کے غلط پالیسیوں سے نفرت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، آج 78 سال ہو گئے، 78 سال ہونے کے بعد وہ مقصد اس پاکستان کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا، باقی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نفرت کی فضا پھیل رہی ہے۔ دوسری بات، میرے مسلمان دوستو، آج 14 اگست کو جشن آزادی کے نام پر جو بےہودہ حرکات ہو رہی ہیں، یہ کرنے والے کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے بچے ہیں، یہ میرے اور آپ کے نوجوان ہیں، یہ میرے اور آپ کی بہن بیٹیاں اور بچے ہیں۔
میرے مسلمان دوستو، وطن عزیز پاکستان کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بیہودہ حرکات، ہم انگریز سے آزادی کا دن منا رہے ہیں انگریز کے طریقے پر، ہم انگریز سے آزادی کی خوشی منا رہے ہیں انگریز کے طریقے پر، انگریز سے آزادی کا دن منا رہے ہیں انگریز کا لباس پہن کر، انگریز سے آزادی کا دن منا رہے ہیں انگریز کے ڈانوں پر ڈانس کر کے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ آزادی نہیں بلکہ یہ وہ ذہنی غلامی ہے جو آج سے 78 سال پہلے انگریز ہمارے ذہنوں میں ڈال کر چلا گیا۔ آج 78 سال ہو گئے، ہم اپنے ذہن کو انگریز کی غلامی سے آزاد نہیں کرا سکے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ دو پیغام ہیں۔ نمبر 1، اس وطن عزیز پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اللہ تعالی ہمارے پالیسی سازوں کو اس مقصد کے مطابق اس وطن عزیز کو چلانے کی توفیق دے۔ نمبر 2، وطن عزیز پاکستان کے آزادی کے دن پر جو بیہودہ حرکات، بیہودہ پروگرامات، بیہودہ مجالس ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان بیہودہ حرکات کو سے بچنے کی اور انہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو ان بیہودہ مجالس سے دور رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔